الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم نے ابھی کسوف کے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھ رہے تھے۔ اس کے اندر ہم نے نماز کا طریقہ، نماز کیسے پڑھا جائے گا، کیا کیا چیزیں، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی۔ انہی میں سے ایک حدیث بالکل پچھلے والی حدیث کی طرح ہی ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال خسفت الشمس على زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فزعا ويخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وسجود ما رأيته يفعله في صلاتي قط، ثم قال إن هذه الآيات التي يرسله الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے اور ایسے ڈر رہے تھے جیسے قیامت آ جائے گی، یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لائے، پھر کھڑے ہوئے اور بہت لمبے قیام و سجود والی نماز پڑھائی۔ میں نے کو میں نے آ، آپ کو اپنی کسی نماز میں ایسا کرتا نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا یقیناً یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ عز و جل بھیجتا ہے، یہ نہ تو کسی کی زندگی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور نہ کسی کی موت کے باعث، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ چنانچہ جب تم ان میں سے کچھ دیکھو تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور اس سے بخشش مانگنے کا اہتمام کیا کرو۔ الساعہ مشہور ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیامت۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، الساعہ سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہی چیز ذکر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہی چیز ہمیں بتلائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو گھبرائے ہوئے تھے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے یہ چیز ذکر فرمائی کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو گرہن لگتا ہے، یہ کسی کی موت پر کوئی اثر ہے، نہ کسی کی زندگی کا کوئی اثر ہے، یعنی کسی کے مرنے اور جینے سے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور چنانچہ اللہ کے رسول نے کہا جب تم اسے دیکھو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا ذکر کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سکھلایا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی آپ بدفعلی لے لیں کہ فلاں چیز ہو جائے گی یا فلاں نہیں کرنا چاہیے یا فلاں غلط کام ہے۔ اور جیسے بتایا جاتا ہے، جیسے کسی نے کل جو ہے کسی طالبہ نے ذکر کیا فلاں خاتون جو ہے گھر سے نہ نکلے اگر حاملہ ہے، یہ ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے اس کا تعلق نہیں، اس میں صرف آپ کو نماز پڑھنا ہے، نہ آپ کو اس سے کسی سے جوڑنا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ایسا پیدا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسو یعنی گرہن کے دن جو ہے خاتون نے عمل کیا تھا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد دینے والا ہے، صورتیں اللہ بناتا ہے، شکلیں اللہ بناتا ہے، چاہے جیسے بنائے، وہ اس کی قدرت، وہ اس کا جو ہے کہتے ہیں اس شان۔ اب اس کو جو ہے آپ کسی خاص ذریعے سے اگر ملا دیں کہ فلاں کی وجہ سے، فلاں دن کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ توہم پرستی ہے، اللہ پر بھروسہ اور یقین نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں شریعت سے
بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آ، ہر چیز دینے والا ہے، چاہے اولاد میں کوئی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کمی رکھ دی ہو، اس کی وجہ سے کچھ معذور ہو، تو اس کا جو ہے آپ ج- پورا الزام اس دن کو نہیں ٹھہرا سکتے کہ فلاں جگہ فلاں موقع پر ایسا ہوا تھا۔ خیر، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں جسے سمجھنا ضروری۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق ایمان سے، اللہ سے پختہ ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی ایسے مسائل میں ذرہ برابر بھی گھبرانا نہیں، میرے ایسا کرنے سے ایسا ہوا نہیں ہوتا ہے، اسلام میں ایسا کرنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے بتلایا کہ بھائی ہاں نظر لگتی ہے، وہ حق ہے، وہ چیز ہے، کوئی آپ کو نظر لگا دے، یہ حق، انسان ٹھہرے ٹھہرے گر جاتا ہے۔ جادو لگتا ہے، وہ بھی حق ہے، اللہ کے نبی پر ہوا تھا، یہ بھی حق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی یہ کہے کہ فلاں دن ایسا میں نے کی تھی جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا، یا فلاں دن میں نے فلاں کو جو ہے ایسا کیا تھا، یا فلاں شخص کے فلاں جو ہے ایسا میں نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، نہیں، ایسے ایسے توہم پرستی اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باب الاستسقاء، استسقاء یعنی نماز استسقاء کا بیان۔ استسقاء کہتے کس کو ہے؟ استسقاء یعنی ایسی نماز، ہم ایسی دعا کرتے ہیں اس میں، بطلب السقیا علی صفت مخصوصہ، یعنی ہم پانی طلب کرتے ہیں اللہ سے، بارش طلب، مخصوص صفت کے ساتھ، ایک مخصوص اوصاف کے ساتھ اللہ سے ہم بارش طلب کرتے ہیں۔ اسی کو صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے، یعنی وہ نماز جو جب قحط سالی ہو جاتی ہے اور جب بارش نہیں برستی، تو اس موقع پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بارش طلب کرتا ہے اسی کو استسقاء کہا جاتا ہے۔ طلبه من اللہ تعالی عند حصول الندب على وجہ مخصوص، یعنی جب بالکل ہی سوکھا پڑ گیا ہو، اس موقع پر اللہ رب العالمین سے بارش کا طلب کرنا، بارش کا ہونا، اس چیز کی دعا کرنا مخصوص طریقے سے، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ استسقاء۔ اسے یاد رکھیے۔ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه لفظ إلى المصلى۔ حدیث عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کے لیے باہر نکلے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کی اور اپنی چادر کو الٹایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور ان میں بلند آواز سے قرات فرمائی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، نماز گاہ کی طرف نکلے۔ حول رداءہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنی چادر کو الٹا کرنا۔ جب بھی نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے اس میں چادر کو الٹا کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی چادر اگر ہے تو ایک حصے کو دوسرے حصے کو آ، اس طرف لے کر آنا، یا پھر کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے اوپر جو ہے کوئی چادر اوڑھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو الٹا کر کے پہن لیں نماز استسقاء کے دوران۔ مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی کسے کہا جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ کو۔ چادر پلٹنے کا مقصد کیا ہے؟ چادر پلٹنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ قحط بھی اسی طریقے سے پلٹا دے، یعنی بارش ہو جائے اور قحط ہم سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد والی حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد مفصل اس پر
بات کرتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري. واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مسجد کے اس دروازے سے جو دار القضاء کی جانب تھا ایک شخص آیا اور اس نے کھڑے کھڑے رسول کی طرف رخ کیا، پھر بولا اے اللہ کے رسول، مال و مویشی ہلاک ہو گئے، یعنی مال اور ہمارے جانور جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں اور راستے کٹ گئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے وہ ہم پہ بارش برسائے۔ راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر فرمایا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم آسمان میں نہ تو کوئی بادل دیکھ رہے تھے اور نہ ہی بادل کا کوئی ہلکا سا بھی ٹکڑا، اور ہمارے اور جبل صلاح کے درمیان کوئی گھر اور مکان بھی نہیں تھا، یکا یک پیچھے سے ڈھال جیسا بادل طلوع ہوا، جب وہ آسمان کے درمیان میں آیا تو پھیل گیا، پھر وہ برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ہفتہ بھر سورج ہی نہیں دیکھا۔ آئندہ جمعے رسول کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا اور رسول کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اموال تباہ ہو گئے ہیں، راستے کٹ چکے ہیں، اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہم سے بارش روک لے۔ راوی کہتے ہیں رسول نے اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، اے اللہ ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں کے درمیان، درختوں کی اگنے کی جگہ پر بارش برسا۔ راوی کہتے ہیں کہ بادل چھٹ گئے اور ہم باہر نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ شریک کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا وہ دوسری بار آنے والا شخص پہلے والا ہی تھا؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ آیا وہ پہلے والا شخص ہی تھا یا کوئی اور تھا۔ شرح المفردات دار القضاء، یہ سیدنا عمر بن خطاب کا گھر تھا جو ان کی وفات کے بعد عدالت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، دار القضاء عمر بن خطاب کا گھر وفات کے بعد عدالت کے لیے استعمال کیے جانے لگا۔ ہلاکت الاموال، جانور مرنے لگے اور فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ ہلاکت کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہونا، ختم ہو جانا۔ انقطعت السبل، کہیں آنا جانا محال ہو گیا، ٹھیک ہے، راستے کٹ گئے، اس کا مطلب آنا جانا محال ہو چکا ہے۔ قزعہ، قزعۃ کیا ہے؟ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ سلع
مدینہ کے مغربی جانب واقع ایک پہاڑ کا نام ہے۔ الترس، لوہے کی بڑی سی ڈھال جو جنگوں میں استعمال کی جاتی ہے، ڈھال کو کہا جاتا ہے الترس۔ الاکام، ٹیلے، الزراب، نوکیلے پتھروں والے چھوٹے چھوٹے پہاڑ۔ اقلعت، بادل چھٹ گئے، بارش برسنا رک گئے۔ امام ابن قدامہ ذکر کرتے ہیں استسقاء کی تین صورتیں: نماز استسقاء کے لیے جمع ہونا اور نماز ادا کرنا، امام کا جمعے کے روز منبر پر بارش کے لیے دعا کرنا، بعد از نماز اللہ سے باران رحمت کی دعا طلب کرنا۔ یہ نماز استسقاء کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب ایک صحابی نے آ کر آپ کو کہا کہ ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو نبی نے دعا کی۔ اس کے اندر اللہم اغثنا، یہ دعا یاد کر لیں، یہ بہت پیاری، امید ہے آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ یہ بہت اچھی دعا ہے۔ جب بھی بارش نہ ہو یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر بارش اتنی زیادہ ہونے لگے کہ خدشہ ہو کہ یہ بارش ہمارے لیے اب نفع بخش کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، ہمارے گھر کو تباہ کر سکتی ہے، ہماری فصلوں کو تباہ کر سکتی ہے، ہمارے مال کو تباہ کر سکتی ہے، تو ایسے موقع پر جو اس کے نیچے والی دعا ہے اسے بھی یاد کر لے، اللہم حوالینا ولا علینا، بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں بارش رکنے کی دعا نہیں، انسان جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ روک دے بارش کو، نہیں، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو بارش کو روک دے، اب بارش مت برسا، ایسا نہیں، یہ کہنا چاہیے اللہم، یہ دعا یاد کر لیں کافی ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، یعنی ہمارے آس پاس تو بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ اللہم علی الاکامی والزرابی وبطون الاودیتی ومنابت الشجر، بہت پیاری دعا ہے۔ اے اللہ تو ٹیلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں کے درمیان، بطون الاودیتی ومنابت الشجر، اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر اے اللہ تو بارش برسا۔ یہ بارش روکنے کی دعا نہیں ہے، یہ ہم نے اللہ سے دعا کی اللہ ہمارے پاس سے اس کو ہٹا دے بس۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، ایسی ایسی دعائیں ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ یہ دعا جب بھی بارش زیادہ ہو جائے اور اس بات کا خدشہ ہو کہ ہم پر، کہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ سے یہ دعا کریں، کبھی بھی دعا کریں کہ اللہ تو بارش کو روک دے، یا اللہ تو بارش مت برسا، تو بارش ختم کر دے، یہ دعا یاد کریں۔ نماز استسقاء کے تعلق سے کہ صلاۃ الاستسقاء حاجت کے دوران سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، اگر حاجت ہے تو حاجت کے دوران یہ سنت موقدہ ہے۔ نماز استسقاء مشروع ہے، یعنی مشروع یعنی جائز، اسلام میں جائز ہے، عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ جب بارش رک جائے، بارش نہ ہو، تو صلاۃ استسقاء پڑھا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، کس حساب سے اس کو پڑھا جائے گا؟ 2 رکعت نماز استسقاء کی ہوتی ہے، اور 2 رکعت بالکل عید کی نماز کی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ ایک طالبہ نے ابھی عید کی نماز کے تعلق سے پوچھا تھا، تو پہلے عید کی نماز جان لیتے ہیں، پھر نماز استسقاء اسی میں آ جائے گا۔ عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ عید کی نماز میں پہلی تکبیر اللہ اکبر جب کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہیں گے، پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے اس کو، اس تکبیر کے بعد ٹوٹل 7 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کتنی تکبیرات؟ 7 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ 7 تکبیرات کہنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ، اور عید کی نماز میں اللہ کے نبی سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پھر نارمل نماز پڑھیں۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ ٹوٹل 5 تکبیرات کہیں گے، 5، ٹھیک ہے، 5 تکبیرات کہیں گے ٹوٹل، پہلے 7 پھر 5 کتنے ہوئے؟ وہ 7 پھر 3 یہ 2 کتنے؟ 12، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 12 تکبیرات۔ احناف کے پاس
چھ چھ تکبیرات کے حساب سے پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلی رکعت میں چھ، دوسری رکعت میں چھ۔ لیکن یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احوط نہیں، زیادہ بہتر ثابت ہے کہ پہلے میں آپ 7 پڑھیں، دوسرے میں 6 رکعت، 5 رکعت، 5 تکبیرات کہیں، اور دوسری جب رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر تو 5 تکبیرات کہیں گے، 5 تکبیرات کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ غاشیہ پڑھیں گے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پوری صورت، اس کے بعد پھر نارمل ویسی نماز ہم ختم کریں گے۔ یہ ہے عید کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کوئی شخص تکبیرات بھول جائے، عادت ہے انسان کی، نارمل نماز تو بغیر تکبیر کے پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ 7 تکبیرات کے بھول جائے، سیدھا جو ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دے، تو کیا اسے نماز دہرانی ہوگی؟ تو نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تکبیرات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صلاۃ استسقاء بھی ہے۔ صلاۃ استسقاء پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو آپ عید کی نماز کی طرح 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پہلی رکعت میں کتنی تکبیرات بتایا میں نے؟ 7 تکبیرات، یعنی 7 تکبیر، پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد، اس کو ملائیے مت، اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھتے ہیں اس تکبیر کو آپ الگ کر لو، اس کے بعد 7 تکبیرات، یعنی 7 تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر۔ تکبیرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، یہ 7 بار کہیں گے۔ کیا ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے؟ دونوں بھی ہے، آپ باندھ بھی لیں چھوڑ بھی دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت کو ہی پڑھیں گے، پھر صلاۃ استسقاء کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ اٹھیں گے تو بالکل وہی طریقہ، اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے سے اٹھے، کھڑے ہو گئے اچھی طریقے سے، 5 تکبیرات دوبارہ کہیں، 5 تکبیرات کے بعد پھر سورہ فاتحہ، کوئی دوسری سورت، اور پھر نماز کو مکمل کرے۔ یہ صلاۃ استسقاء کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بالکل عید کی نماز کی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اس میں کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء پڑھنے جاتے تو اللہ سے مانگتے، اور بہتر ہے نماز استسقاء کے لیے جائیں تو وہاں دعائیں کریں۔ کیا جو چادر پلٹی جاتی ہے صرف امام کو پلٹنا ہے یا سب کو پلٹنا ہے؟ تو مستحب ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی ہیں وہ بھی اپنی چادر کو پلٹیں، جیسے امام اپنی چادر کو پلٹ رہا ہے۔ آپ نے اگر مثال کے طور پر آپ ابھی کچھ دنوں قبل نماز استسقاء جو ہے مکہ میں ہوئی ہے یا مدینہ میں ہوئی ہے، یوٹیوب پر آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، وہ چادر کیسے وہ پلٹتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو اوپر وہ پہنتے ہیں جسے غترا کیا ہوتا ہے، اس کو وہ کیا کرتے ہیں، الٹا کر کر پہن لیتے ہیں۔ چادر کو پلٹنے کا طریقہ، ایک دفعہ آپ یوٹیوب پر ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ مکہ میں یا مدینہ میں پڑھتے ہیں، یوٹیوب پر ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے اور سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ استسقاء کے پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی آپ اپنی چادر کو الٹا کر لیں گے، الٹا کر کے پہن لیں گے یہ، اور اس کے بعد کیا طریقہ ہے کہ دعا کریں گے وہ، اور استسقاء کے لیے کیا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد صلاۃ استسقاء بعد ایک خطبہ دیا جاتا ہے جس میں لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اس سے پہلے دعائیں ہوتی ہیں، اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں رو کر کے اللہ تو بارش برسا۔ نماز استسقاء کا کوئی خاص وقت ہے کیا؟ جیسے ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا ہے۔ صلاۃ کسوف کا ایک خاص وقت ہے کہ جب سورج گرہن لگے تبھی پڑھنا ہے، چاند گرہن لگے تبھی پڑھنا ہے، تو کیا نماز استسقاء کا کوئی خاص وقت ہے؟ تو نہیں، کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ عید کی نماز کے وقت میں پڑھا جائے۔ بتا رہے ہیں کوئی خاص وقت نہیں، آپ کسی بھی وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ضروری نہیں ہے۔ اور خطبہ دیا جاتا ہے صلاۃ استسقاء میں، نماز استسقاء میں خطبہ دیا جاتا ہے۔ خطبہ کب دیں گے؟ خطبہ نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو
سمجھایا جاتا ہے کیا نماز استسقاء جہری پڑھائی جائے گی یا سری؟ سری کا مطلب کہ جو نماز پر زور سے، جیسے عصر کی یا ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو سری کہا جاتا ہے، جہری کیسی؟ جیسے مغرب عشاء فجر کی پڑھتے ہیں، تو کیا جہری پڑھائی جائے گی یا سری؟ تو نہیں، جہری پڑھائی جائے گی۔ جہری کا مطلب زور سے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سری کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اللہ اکبر کہا جاتا ہے، باقی آواز نہیں آتی، اپنے دل میں پڑھنا ہوتا ہے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت، تو سری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا جس دن استسقاء جس دن استسقاء کی نماز ہوگی، کیا اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے؟ تو نہیں، ایسا کوئی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا، یہ سنت والا عمل بھی نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اس دن روزہ نہیں، بلکہ اللہ کے، اگر ہاں اس دن پیر، جیسے آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، آ گیا اس دن، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خاص نماز کی نماز ہے، اس کی وجہ سے میں روزہ رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ نماز استسقاء جو ہے پڑھیں گے آپ باہر نکلیں گے، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے اکثر باہر جو ہے گراؤنڈ وغیرہ یا میدان وغیرہ کی طرف یا جنگل وغیرہ کی طرف نکلتے ہیں، اور وہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے، ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے، رب کے آگے رویا جاتا ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے، اس سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے۔ یہ بالکل نماز استسقاء پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امام جو ہے جمعے کے خطبے کے بعد دعا کر دے، جیسے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے نماز وغیرہ استسقاء کی نہیں پڑھائی، بلکہ آپ نے سیدھا خطبہ دیا ہاتھوں کو بلند کر کے، تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ الحدیث، جو ہم نے حدیث پڑھی دوسری، اس میں الحدیث دلیل علی انہ یسن، کہ یہ مسنون عمل ہے، کہ رفع الیدین اذ استسقا فی اذ استسقی فی الخطبۃ الجمعہ، اگر اللہ سے بارش طلب کرنی ہو تو خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے بارش طلب کر سے کی جا سکتی ہے، اور غیر جمعہ، جمعہ کے خطبے میں کسی دوسرے چیز کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے صرف یہی کیا ہے۔ یہ جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان السنہ لا يرفع الید فی الخطبہ، یعنی سنت یہ ہے کہ خطبے کے دوران ہاتھوں کو بلند نہیں کیا جائے گا، یعنی دعا نہیں مانگی، لأن النبی رفع یدیہ فی الخطبۃ الجمعہ حین استسقاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے دوران، خطبے جمعہ کے دوران، خطبہ جمعہ میں استسقاء کے دوران ہاتھوں کو بلند کیا ہے۔ تو صرف استسقاء کے دوران اللہ کے نبی نے ہاتھوں کو بلند، باقی ٹائم پہ جمعے کے دوران کوئی بھی امام جو ہے اپنے ہاتھ کو بلند نہیں کرے گا نماز استسقاء کے لیے، کہ ہاتھوں کو بلند کرے اور کسی چیز کی دعا کرے، صرف خطبے کے دوران ہی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز استسقاء پڑھنے کا بالکل واضح طریقہ سمجھایا، الحمدللہ ہم نے سیکھا، کسوف بھی سیکھا، نماز استسقاء بھی سیکھا، آگے صلاۃ الخوف بھی آ رہا ہے کہ ڈر کے وقت کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پورے طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، تو اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی۔ عید کی نماز کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا، جیسے بتایا گیا ہے کہ کیا جنازے کی نماز کے تعلق سے ممکن ہے شاید ہم لوگ جنازے کے مسائل نہیں پڑھ رہے ہیں، تو شاید، تو کیا جنازے کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جنازے کی نماز بالکل آسان ہے، آپ کھڑے ہوں گے اور چار تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ کتنی؟ چار تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف چار تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ چار تکبیرات میں، چار تکبیرات کے ذریعے سے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر
امام ہے، اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے، فرق جانیے گا، اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، تو وہ اگر مرد ہے، مرد کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، تو وہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہوگا، یعنی جنازے کی جنازہ جب رکھا جاتا ہے تو جو اس کا سر ہے وہاں پر امام کھڑا ہوگا۔ اگر کوئی خاتون ہے جس کی جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہو جائے گا، ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں کھڑے ہوں گے، یعنی خاتون کی نماز جنازہ میں بیچ میں کھڑا ہوگا امام، اور اگر کوئی مرد ہے جو وفات پا گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں اس کے سر کے پاس کھڑا ہوا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے نماز جنازہ کا۔ اور پھر چار تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر پہلی تکبیر کہی گئی، پھر سورہ فاتحہ پڑھی گئی اور کوئی دوسری سورت، یہ پہلی تکبیر، پھر اللہ اکبر کہا گیا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی یا درود شریف جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پوری درود ہم پڑھیں گے دوسری تکبیر میں۔ تیسری تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ والی دعا، اور اس کے ساتھ اور ایک دعا ہے، یہ دعا یاد ہے تو یہی کافی ہے، اس کے ساتھ اور ایک دعا بھی ہے، وہ دعا یاد ہے تو وہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میت کے لیے دعا کی جاتی ہے تیسری تکبیر کے بعد۔ چوتھی تکبیر جیسے ہی کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کھڑے کھڑے ہی ایک طرف اور پھر دوسری طرف۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ صرف ایک طرف بھی سلام پھیر کر نماز جنازہ ختم کی جا سکتی ہے۔ کسی نے اگر مکہ یا مدینہ میں نماز جنازہ پڑھی ہو تو وہ جب بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں پر صرف ایک ہی سلام کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ تو یہ نماز جنازہ پڑھنے کا بالکل واضح طریقہ ہے، اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر نماز جنازہ خواتین کیا نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ تو ہاں، نماز جنازہ خواتین پڑھ سکتی ہیں اگر نماز جنازہ مسجد میں ہو یا پھر گھر کے آس پاس میں ہو، لیکن خواتین کیا کہتے ہیں قبرستان نہیں جا سکتی ہیں، ان وہ قبرستان گی صرف نماز جنازہ پڑھ کر اپنے وہیں رک جائیں گی۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، یہی پورا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔